وما أهل به لغير الله صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ پچھلے سے پچھلے سال یہی جو محفل ہوتی ہے اس کے اندر مختصر سے وقت میں نے یہ بیان کیا تھا کہ جو لوگ آستانوں پر آتے ہیں یا مزارات پر آتے ہیں تو اس کے آنے کی وجوہات کیا ہیں، کون کون سے اسباب ہیں جن کی وجہ سے لوگ اتنی مصروفیات اور پرفتن دور، ہر آدمی مشکل کے اندر ہے لیکن پھر بھی بڑے ذوق و شوق کے ساتھ آستانوں پر آتے ہیں۔ ان میں سے ایک میں نے عرض کیا تھا کہ لوگوں کی جو مہمان نوازی کی جاتی ہے، لوگوں کو جو کھانا کھلایا جاتا ہے، ان اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ لوگوں کو عزت دی جاتی ہے۔ اب اسی موضوع کی مناسبت سے اور پھر یہ جو عرس ہے اس کی مناسبت سے میں آپ کے سامنے اس کے اوپر ہونے والا جو ایک اعتراض ہے اس کا جواب عرض کروں گا۔ میں نے آیت کے کچھ الفاظ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے اور یہ آپ کے یاد رکھنے والی بات ہے۔ ہم جو اہل سنت و جماعت یا والجماعت اپنے آپ کو کہلانے والے ہیں، ہم بہت زیادہ بدنام ہو چکے ہیں۔ حالانکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا مسلک جو ہے وہ حق ہے، سچ ہے، تو مسلک کے حق کو سچ ہونے کی وجہ سے ہمیں تو اپنے سر اٹھا کر چلنا چاہیے، لیکن ہمارے اوپر جب اعتراض ہوتا ہے تو ہم سر جھکا دیتے ہیں۔ اس لیے ہمارے پاس اپنے مسلک کی حقانیت کے دلائل ہونے چاہیے۔ میں اپنی بات آپ کو بیان کرتا ہوں، شاید کہ آپ میں سے کسی کا خیال نہ ہو، اور اپنے علاقے کی کہ جب سے سمجھ بوجھ آئی ہے ہم بڑے شوق کے ساتھ عرس کے اوپر جاتے ہیں، جہاں بھی کہیں عرس ہو، اور سب سے پہلی بات جو ہمارے ذہن میں ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہم لنگر کھائیں گے اور اس کے اندر شفا اللہ نے رکھی ہوئی ہے، اور لنگر کھانے کے لیے اور بڑے ذوق و شوق کے ساتھ اس کو باعث شفا سمجھ کر ہم عرسوں پر مزارات پر جاتے رہے ہیں۔ اچھی بات ہے، اللہ نے اس کے اندر شفا رکھی ہے، لیکن اگر آپ کے اسی لنگر کو، آپ کے اسی کھانے کو کوئی کہے کہ یہ حرام ہے اور پھر قرآن پڑھ کر کہے حرام ہے، تو بجائے شفا کے پھر یہ ہمارے لیے وبال بن جائے گا۔ تو جہاں ہم اس کو حلال سمجھ کر کھاتے ہیں، وہاں اگر اس کے اوپر کوئی اعتراض اٹھاتا ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس جواب بھی ہونا چاہیے۔ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، یہ 4 مقام پر قرآن میں آیا ہے، یہ الفاظ 4 جگہوں پر قرآن میں آئے ہیں۔ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، اس کا سادہ لفظوں میں معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے جن چیزوں کو حرام کیا کہ یہ تم کھا نہیں سکتے، ان کے اندر ایک یہ بات بھی بیان فرمائی کہ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ۔ معنی اس کا یہ ہے کہ ایسے جانور جن کے اوپر اللہ کے علاوہ کسی کا نام بولا گیا وہ بھی حرام ہے۔ حرمت علیکم، حرام کیے گئے ہیں تمہارے اوپر ایسا جانور کہ جس کے اوپر اللہ کے علاوہ کا نام لیا گیا وہ بھی تمہارے اوپر حرام ہے۔ اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ تم یہ کہتے ہو کہ یہ بکرا جو ہے
یہ 11ویں شریف کا ہے، یہ فلاں بزرگ کے عرس کا ہے، تو یہ اللہ تو نہیں ہے، تم نے غیر اللہ کا نام لیا ہے، لہٰذا یہ حرام ہو گئے۔ ایک اس اعتبار سے، اور چھٹے پارے سورہ مائدہ کے اندر ہے، اللہ فرماتا ہے وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ، کہ جو چیز آستھانوں کے اوپر ذبح کی گئی وہ بھی حرام ہے۔ اب اس کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ وہ چیز بھی حرام ہے جو آستانوں کے اوپر ذبح کی گئی۔ اب ایک تو تم نے اللہ کے کسی ولی کا نام لے لیا کہ یہ بکرا جو ہے یہ حضرت بابا فقیر اللہ نوشاہی قادری رحمت اللہ علیہ کے عرس کا ہے، ایک تو وہ اللہ نہیں ہے اس وجہ سے حرام ہو گیا، اور دوسرا تم نے آستانوں کے اوپر ذبح کیا ہے تو یہ ڈبل حرام ہو گیا۔ یہ آپ کو اعتراض سمجھ آ گیا ہے؟ اب اس کا جواب سنیں۔ وَمَا أُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ کا معنی یہ ہے کہ ایسا جانور کہ جب آپ اس کو ذبح کریں تو ذبح کرتے ہوئے اللہ کے علاوہ کسی کا نام لیں پھر وہ حرام ہوگا۔ مثال کے طور پر ہم اگر کسی سے پوچھتے ہیں جناب یہ بیل کس کا ہے، تو جس کا ہوگا وہ یہ کہے گا یہ میرا ہے۔ اسی طرح یہ بکرا کس کا ہے، جس کا ہوگا وہ میرا ہے۔ یہ کپڑے کس کے ہیں، یہ میرے ہیں۔ تو اب یہ کہنا کہ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمینوں آسمانوں کے اندر ہے جو کچھ بھی وہ اللہ کا ہے، تم کہہ رہے ہو میرا، تم نے تو شرک کر دیا، یہ تو حرام ہو گیا۔ جبکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر کچھ لوگوں کو عارضی مالک بنایا ہے۔ سورہ یاسین کے اندر آتا ہے کہ یہ جو جانور ہیں ہم نے ان کو تمہارے تابع کیا ہے، وَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ، اور وہ ان کے مالک ہیں۔ تو جو کسی چیز کا مالک ہوگا اس کے اوپر اس کا نام آئے گا۔ اب مطلقاً کہہ دینا کہ یہ بکرا جو ہے 11ویں شریف کا ہے، یہ عرس کا ہے، اور ذبح کرتے ہوئے آپ کہیں بسم اللہ اللہ اکبر، تو یہ حرام نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جان ہم اللہ کے نام پر اس کی نکالیں گے، اور جو اس کا ثواب ہوگا لوگوں کو کھانا کھلا کر وہ ہم فلاں بزرگ جو ہیں ان کو ایصال کریں گے۔ یہ اس کا مطلب ہوتا ہے۔ اب آپ کے سامنے اگر کوئی یہ پڑھے وَمَا أُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ، کہ آیت میں تو آتا ہے کہ جس چیز کے اوپر اللہ کے علاوہ کا نام لیا گیا وہ حرام ہے، تو تم بزرگوں کا نام لیتے ہو، تو آپ نے آرام سے کہنا ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے۔ جب آپ ذبح کریں تو ذبح کرتے ہوئے اگر آپ کسی بزرگ کا نام لیتے ہیں پھر وہ حرام ہو جاتا ہے، جبکہ ہمارے ہاں ایسا تو نہیں ہوتا، ذبح کے وقت اللہ کا نام لیا جاتا ہے۔ اسی طرح اب اس کے اوپر اگلا اعتراض ہوتا ہے، اور یہ کوئی معمولی اعتراض نہیں ہے۔ اس اعتراض کو پیر سید مہر علی شاہ گولڑی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب اعلاء کلمت اللہ فی بیانی وما احل بہ لغیر اللہ، یہ کتاب کا نام ہے، اس کے اندر انہوں نے ذکر کیا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے حوالے سے، اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی ایسی شخصیت ہیں کہ جن کو تمام مسالک والے اپنا پیشوا تسلیم کرتے ہیں۔ اب ان کی بات ہے، اعتراض ہے ان کا، انہوں نے یہ بات لکھی ہے کہ ایسا جانور کہ جس کے اوپر اگر آپ کسی غیر اللہ کا نام لیتے ہیں، مثلا 11ویں کا نام لیتے ہیں، پیر سید عبدالقادر شاہ جیلانی رحمت اللہ علیہ کا یا کسی اور بزرگ کا نام لیتے ہیں، اور وہ ان کے نام سے مشہور ہو جاتا ہے، وہ بھی حرام ہے۔ وَمَا أُحِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ کا یہ معنی انہوں نے کیا ہے۔ اب اس کا جواب سنیں، اور وہ بھی قرآن سے۔ کسی جانور کے اوپر اللہ کے علاوہ اگر کسی کا نام لے کر چاہے اس کو شہرت مل جائے وہ حرام نہیں ہوتا۔ اس کا جواب اللہ نے قرآن میں دیا۔ اللہ نے فرمایا ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وسیلۃ ولا حام، کہ اللہ نے بحیرہ کو بھی حرام نہیں کیا، صائبہ کو بھی حرام نہیں کیا، وسیلہ کو بھی حرام نہیں کیا، حام کو بھی حرام نہیں کیا۔ اب یہ کافروں کی 4 اصطلاحات تھی، اور اصطلاح جو ہوتی ہے وہ مشہور ہوتی ہے۔ صائبہ وہ اس جانور کو کہتے تھے کہ جس کو بت کے نام پر چھوڑ دیتے اور کہتے تھے کہ ہم اس کا
گوشت بھی نہیں استعمال کریں گے اور اس کا دودھ بھی نہیں استعمال کریں گے، اس کو وہ صائبہ کہتے تھے، بحیرہ۔ اور صائبہ اس کو کہتے تھے کہ جس کا گوشت سواری کرنا اس کے اوپر اپنے لیے حرام سمجھتے تھے کہ ہم اس کے لیے سواری نہیں کریں گے، یہ ہم نے اپنے بت کی نظر کر دیا ہے، اس کو صائبہ کہتے تھے۔ وسیلہ کہتے تھے اگر کوئی اونٹنی ایک بچہ جنتی اور دوبارہ پھر دوسرا بچہ جنتی اور دونوں مونس ہوتے تو پھر اس اونٹنی کو وسیلہ کا نام دے کر بت کے نام پر چھوڑ دیتے، نہ اس کو ذبح کیا جائے گا، نہ اس پر سواری کی جائے گی، نہ اس کا گوشت کھایا جائے گا۔ اور حام اس اونٹ کو کہا جاتا تھا کہ جو جس کی جفتی سے یعنی جس کی مادہ سے آگے 10 بچے پیدا ہوں، جب 10 بچے ہو جاتے تو کہتے کہ اس کی اب اولاد کافی ہو گئی ہے، اس نے کافی فیض دیا ہے، لہذا اس کو بت کے نام پر نظر کر دو۔ اب یہ انہوں نے اصطلاحات رکھی ہوئی تھی اور باقاعدہ ان کے جانور کھلے پھرتے تھے، اب مشہور بھی تھے، لیکن اللہ نے فرمایا نہ تو اللہ نے بحیرہ کو حرام کیا ہے، نہ صائبہ کو حرام کیا ہے، نہ وسیلہ کو حرام کیا ہے، اور نہ ہی حام کو حرام کیا ہے۔ یہ کافر ہیں جو اپنی طرف سے حرام کر کے اللہ کے اوپر جھوٹ گڑتے ہیں۔ تو بس المختصر اتنی بات کہ ذبح کے وقت اگر آپ کسی غیر اللہ کا نام لیں گے تو پھر وہ حرام ہوگا، اور اگر ذبح کے وقت اللہ کا نام لیتے ہیں اور اس کے علاوہ ثواب اس کا کسی بزرگ کو اصال کرتے ہیں تو وہ حرام نہیں ہے۔ دوسری بات وما ذبح علی النصب، اس کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے ایسے جانور جن کو آستانوں کے اوپر ذبح کیا گیا وہ بھی حرام ہے، لہذا تم بکرے جو آستانوں پر ذبح کرتے ہو یہ حرام ہے۔ نصب جو ہے یہ نسب کی جمع ہے، اور نسب کا معنی ہوتا ہے گانڈنا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ کافر جو تھے وہ بتوں کے سامنے بڑے بڑے انہوں نے پتھر جو تھے وہ نصب کیے ہوئے تھے، گاڑے ہوئے تھے، جس طرح آج بھی موبائل کا دور ہے، آپ دیکھ لیں کہ بت ہوتا ہے اور سامنے انہوں نے وہ پتھر رکھے ہوتے ہیں بڑے خوبصورت بنا کر، اس کے اوپر حلوے مانڈے سارا کچھ رکھا ہوتا ہے بتوں کے لیے، اس طرح کے وہ پتھر گاڑتے تھے اور ان پتھروں کے اوپر جانوروں کو ذبح کرتے تھے اس بت کا نام لے کر۔ اللہ نے فرمایا ان کے اوپر جو ذبح کیا گیا بت کا نام لے کر یہ بھی حرام ہے۔ اب وہ نصب کا معنی بت ہے اور اس کے سامنے گاڑے گئے پتھر، لیکن ظلم کیا ہوتا ہے جو ہم بکرے ذبح کر کے کھاتے ہیں کہا جاتا ہے یہ حرام ہے۔ تو یہ دو اعتراض تھے مختصر وقت کے اندر میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ اس مختصر حاضری کو قبول فرمائے اور جن کا آج عرس ہے ان کے فیضان سے ہم سب کو مستفید فرمائے۔ وما توفیقی